اب حضور علیہ السلام کی سنت یہ ایک ایسا نور ہے جس کو اپنانے سے بندہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ اس کی ایک سادی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حج و زیارت کے لیے حرمین طیبین میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہوگا۔ بڑا خوبصورت منظر وہاں ہوتا ہے، صفا اور مروہ کا۔ ہر حاجی اور ہر معتمر وہاں دوڑتا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں، اور جس سے دوڑا نہیں جاتا اس نے اپنے آپ کو ریڑھی میں ڈلوایا ہوا ہے اور وہ بھی دوڑ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے میں روکتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ حضرت ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، اور ان 5 لاکھ حدیثوں میں 4000 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ جو تیار کیا وہ 4000 حدیثیں تھیں۔ ان میں سے مناقب اور زہد کی احادیث نکال کر جن سے احکام ثابت کیے وہ صرف 800 حدیثیں تھیں، اور فرمایا میں ان 800 حدیثوں میں سے پھر 4 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ کہا اگر ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لو تو تمہاری دنیا اور تمہارے دین کے لیے یہ 4 حدیثیں ہی کافی ہیں۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ قدم اٹھانے سے قبل مومن سوچتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اب 3.5 میل کی دوڑ ہے اور وہاں حاجی اور معتمر دوڑ رہا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے۔ حضرت حاجرہ تو دوڑ رہی تھی، پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، بیٹے کو پانی چاہیے تھا تو بیٹا تڑپ رہا تھا۔ حاجی کی تو بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، وہ پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا ہوتا۔ امیر بھی دوڑ رہے ہیں، غریب بھی دوڑ رہے ہیں، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں۔ بعض ساری فیملیاں گئی ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوتا ہے! بادشاہ بھی دوڑ رہے ہیں، کج کلا بھی دوڑ رہے ہیں، غریب بھی دوڑ رہے ہیں، امیر بھی دوڑ رہے ہیں، اور ان راہوں پہ نبی بھی دوڑے ہیں، ولی بھی دوڑے ہیں، غوث اور کتب اور ابدال بھی دوڑے ہیں، خود امام الانبیاء بھی دوڑے ہیں۔ یا اللہ، یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ یہ دوڑ ہی لگی ہے، سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، پانی کی بوتلیں بغل میں رکھی ہوئی ہیں، پانی بھی نہیں چاہیے، بیٹے بھی ساتھ ہیں، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میری بندی نے راہوں پہ دوڑی تھی۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے۔ ذرا منظر تصور میں لائے نا، جب سیدہ حاجرہ کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا، اللہ کا حکم تھا، رات کو چھوڑا، صبح رخصت ہونے لگے، حضرت حاجرہ آگے بڑھی، تمسکت بعضیالہ، دامن کو تھام لیا، کہا میرے شوہر نامدار، اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ہمیں؟ ایسی وہ وادی جہاں انسان تو کیا حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے تھے، وہاں انسانی اور حیوانی زندگی کیا، وہاں نباتات بھی نہیں تھے۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری اس وادی کا نقشہ کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پہ گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر یہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ وہ بے آب و گیا وادی، اور تنہا عورت، گود میں بچہ، اور کوئی وہاں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ تو دامن پکڑا اپنے شوہر کا، کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر قدم اٹھایا، پھر دامن پکڑ لیا، کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسرا قدم اٹھایا تو حضرت حاجرہ نے خود کہا کیا ہمارے رب کا یہ حکم ہے؟ کالا نعم، کہا ہاں، کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے اللہ کی قسم وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہاں حضرت حاجرہ نے دن اور رات گزارے۔ وہاں دن کو خوف آئے، پہاڑ ایسے مہیب جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا، اور وہاں اشراط الارض بھی نہیں ہے، اور اللہ کی بندی نے حد کر دی، اللہ پر توکل کی۔ آسان کام نہیں تھا، یہاں تو بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جائیں، اور ایک عورت ذات اور محیط پہاڑ اور رات اور دن اور تنہائی اور غربت اور معصوم بچہ، پانی نہ ملا تو ضائع ہو جانے کا ڈر الگ۔ لیکن سیدہ حاجرہ نے بھی اللہ پر توکل کی حد کر دی، کہا تو نے بھی حد کر دی،
لیکن کل قیامت تک جن راہوں پہ تو دوڑی تھی میں بھی نبیوں اور ولیوں کو ان راہوں پہ دوڑاؤں گا۔ تو یہ عبادت قرار پایا، اس بندی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہاں کیوں سارے دوڑ رہے ہیں؟ اور اللہ کی رحمتیں ان دوڑنے والوں پہ اترتی ہیں جو اس راہ پہ دوڑتے ہیں، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اس کے بعد سر منڈوا کے عمرہ مکمل۔ ان راہوں پہ دوڑ، جن راہوں پہ سیدہ ہاجرہ چلی تھی ان راہوں پہ چلو تو عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یارو جن راہوں پہ امام الانبیاء چلے تھے، اگر کوئی اس طریقہ مسلوکہ پہ چلتا ہے تو اللہ اس پہ اپنی کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔